یوزیج آف اٹ. یہاں ایک دو بنیادی بات سمجھانی چاہ رہا ہوں کہ اٹ کا لفظی معنی یہ ہے جبکہ دس کا لفظی معنی بھی یہ ہی ہوتا ہے. یہ دونوں کے استعمال میں بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ دس وہاں استعمال ہوگا جہاں کوئی چیز نظروں کے سامنے ہو اور ہم اس کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہے ہیں، جبکہ اٹ اس وقت یہ کے معنی میں استعمال ہوگا جب چیز نظروں کے سامنے نہ ہو یا نظروں سے اوجھل ہو. یہ اٹ اور دس کا بنیادی فرق ہے. اب آئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اٹ کو کیسے اور کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. اٹ کے 3 استعمالات ہیں جنرل. ان میں جو پہلا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوگا ایز اے سبجیکٹ ان دا سینٹینسز آف ٹائم. ٹائم کے جو جملے ہوں گے ان میں، ڈے کے جملے دن کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے اور جو قدرتی مناظر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم اس کو سبجیکٹ کے طور پہ، فائل کے طور پہ استعمال کریں گے. اب یہاں آپ نے کہنا ہے یہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، فائل کیا ہوتا ہے. دیکھیں فائل وہ ہے جو کام کرنے والا ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں لیکچر دے رہا ہوں تو کام کون کر رہا ہے؟ لیکچر دینا تو ہو گیا نا فعل، کام. تو کون لیکچر دے رہا ہے؟ میں. تو میں کیا ہوا؟ سبجیکٹ. یعنی فقرے کے شروع میں جو آئے، اب یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس طرح سمجھیں کہ فقرے کے شروع میں جو آتا ہے اس کو ہم عموماً سبجیکٹ کہتے ہیں. جیسے میں، ہم، تم، وہ، یہ عموماً سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو اٹ کہاں آئے گا؟ فقرے کے شروع میں آئے گا. کون سے فقرات میں؟ جن میں عموماً ٹائم، دن وغیرہ کا ذکر ہو اور ساتھ سمجھتے ہیں ہم کہ یہ فقرے کون سے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ. ٹائم کے حوالے سے اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ 7 بجے ہیں تو آپ کہیں گے اٹ از 7 o'clock. اس کا شارٹ ہے اٹس 7 o'clock. 7 بج گئے. اب یہاں یہ نہیں کہیں گے یہ ہے 7 بج گیا، نہیں، 7 بجے ہیں، اٹ از 7 o'clock. ٹائم جب بتائیں گے ہم شارٹ فقرے میں تو کیا کہیں گے؟ اٹ از 7 o'clock. ٹائم کی ایک اور مثال، اٹ واز نائٹ. رات تھی، اس وقت رات تھی، اٹ واز نائٹ. ٹائم میں ہی ایک اور ایگزامپل، اٹ از گیٹنگ ڈارک. اندھیرا ہو رہا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے. اس میں بھی ہم کیا لکھیں گے؟ اٹ از گیٹنگ ڈارک. اس کے بعد اٹ از فرائیڈے ٹوڈے. دن کے حوالے سے سمجھ لیں کہ آج کیا ہے؟ جمعہ ہے. ٹوڈے از فرائیڈے بھی ہم کہتے ہیں، بٹ بیسٹ کیا ہے؟ اٹ از فرائیڈے. بھائی آج کیا دن ہے؟ 2 days فرائیڈے مناسب نہیں، صحیح کیا ہوگا؟ اٹس فرائیڈے. آج جمعہ ہے. نیکسٹ ڈیٹ کے حوالے سے سن لیں. کوئی دن آپ نے بتانا ہو، ڈیٹ تاریخ بتانی ہو، تاریخ تو دن بتانا ہو تب بھی اٹ از کو یوز کریں گے، تاریخ بتانی ہو تو اٹ از کو یوز کریں گے. اٹ از 7th July ٹوڈے. آج 7 جولائی. اگر آپ نے کہنا ہو کہ کل 6 جولائی تھی تو کیا کہیں گے؟ اٹ واز 6th July یسٹرڈے. ڈیٹ کے بعد ایٹماسفیئر کے حوالے سے یعنی موسم کے حوالے سے اٹ از ریننگ. بارش ہو رہی ہے. اب یہاں پہ ہم اٹ کو استعمال کریں گے ایز اے سبجیکٹ. بارش ہو رہی ہے. اس کے بعد جو نیچرل سین ہوتے ہیں، قدرتی مناظر جو ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں. لائک اٹ از اے بیوٹیفل سین. یہ بڑا اچھا منظر ہے. یا اٹ واز اے بیوٹیفل سین. یہ اچھا منظر تھا. یہ اچھا منظر تھا. یہ بات سمجھ لیں کہ اٹ جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتا. اٹ کے بعد ہمیشہ کیا آئے گا؟ ہیلپنگ ورب آئے گا. یہ اٹ کا پہلا استعمال تھا. اب آئیں دوسرا استعمال سیکھتے ہیں. دوسرے استعمال میں اٹ جو ہے یہی تو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہی تو اردو میں آ جائے یہی تو وہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اٹ از دیٹ یا اٹ از ہو. یہ وہ ہے، یہی تو ہے. آئیں اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جملہ ہے اٹ از دا بوائے. یہی تو ہے وہ لڑکا. ہو میٹ می لاسٹ ایئر. جو مجھ سے پچھلے سال ملا تھا. یہی تو ہے وہ لڑکا. یہ وہ لڑکا ہے. اینڈ اٹ از دا سن. یہی تو ہے سورج. وچ اسپریڈز لائٹ. جو روشنی بکھیرتا ہے.
اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات میٹرک کے بچے بھی نوٹ کریں اور جو ایف اے بی اے کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی نوٹ کریں. ہو اور وچ یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ جہاں جاندار آئے اس کو ہم جو کے معنی میں لینا ہو تو ہم اس کے بعد ہو لگاتے ہیں. ویسے ہو کا معنی کون ہوتا ہے. اگر فقرے کے شروع میں آئے ہو آر یو تم کون ہو، اگر فقرے کے شروع میں آئے تو ہم اس کو کون کے معنی میں لیں گے، ہو آر یو تم کون ہو. بٹ اگر ہو اندر آئے فقرے کے تو جو کے معنی میں آتا ہے، یعنی اٹ از دا بوائے یہی تو وہ لڑکا ہے، ہو میٹ می جو مجھ سے ملا. سو ہو لگاتے ہیں نمبر 1 جاندار کے ساتھ اور نمبر 2 اس کے فوراً بعد جس کی تعریف کر رہا ہو. جیسے ایسے نہیں کریں گے اٹ از دا بوائے میٹ ہو می لاسٹ ایئر، نہیں، میٹ کے بعد ہو نہیں لگا سکتے. تو جس بندے کی تعریف کی جا رہی ہے، جس پر زور دیا جا رہا ہے، یہی تو ہے وہ لڑکا، اس لڑکے کے فوراً بعد ہم کیا لگائیں گے، ہو. سو اٹ از دا بوائے ہو میٹ می، یہ وہ لڑکا ہے جو مجھ سے ملا لاسٹ ایئر. تھوڑے فقرے مشکل آ گئے ہیں، اس میں ٹینسز وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ابھی آپ نے فوکس رکھنا ہے اٹ کی طرف. آگے فقرات آسان بھی آئیں گے مشکل بھی آئیں گے، تو اٹ کی طرف فوکس رکھیں. یہاں پہ دیکھیں اب یہ یہی تو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اٹ از دا سن، یہی تو ہے سورج، وچ سپریڈز لائٹ. اب یہاں ہو نہیں لگایا، یہاں وچ لگایا. سن ایک بے جان ہے تو بے جان کے ساتھ وچ لگاتے ہیں اور جاندار کے ساتھ ہو لگاتے ہیں. اوکے، اور دیٹ ہم دونوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں، لیکن جو خاص جاندار ہو وہاں ہو، جو بے جان ہو وہاں وچ، اور دیٹ ہم جہاں مرضی لگا دیں. یعنی اگر ہم یہ لکھیں اٹ از دا بوائے دیٹ میٹ می تو یہ فقرہ ٹھیک ہوگا. اٹ از دا سن دیٹ سپریڈز لائٹ یہ فقرہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن ذرا بہتر ہے کہ آپ اس کو ڈیفائن کر لیں، جاندار کے لیے ہو اور بے جان کے لیے وچ. آگے چلتے ہیں. ناؤ اٹ از دا مین، یہی تو وہ آدمی ہے، ہو ورکس ان دیٹ فیکٹری، جو اس فیکٹری میں، وہ دیٹ اب اشارہ کیا جا رہا ہے وہ والی اس فیکٹری میں یہ کام کرتا ہے. یہی تو ہے وہ آدمی جو اس فیکٹری میں کام کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا میں نے کس طرح سے آپ کو سمجھایا دوسرا استعمال. اب ہم آتے ہیں تیسرے استعمال کی طرف. فار اسٹریس اینڈ فار شو اے کوالٹی آف سم تھنگ، یعنی اٹ وہاں استعمال ہوگا جہاں آپ نے زور دینا ہو کسی چیز پر، کسی چیز پر زور دینا ہو. اٹ از دا کانسیپٹ، یہی تو وہ خیال ہے، زور دیا جا رہا ہے نا اس پہ. جس پر زور دیا جائے گا اس کے ساتھ بھی ہم اٹ کا یوز کریں گے، اور جہاں کسی کوالٹی کو بھی ہم واضح کریں گے وہاں بھی اٹ کا استعمال کریں گے. آئیں سمجھتے ہیں. سو پہلا سینٹینس، اٹ از اے شیم، یہ شرم کی بات ہے، زور دیا جا رہا. دیٹ یو ٹیل اے لائی، کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ شرم کی بات ہے. اب دیکھیں شیم کے ساتھ نہ ہو آیا نہ وچ آیا، کیا آ گیا، دیٹ آ گیا. ناؤ اٹ از فار یور بینیفٹ، اب یہ بھی اسٹریس دیا جا رہا ہے، یہی تو ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. اٹ از فار یور بینیفٹ، یہ تمہارے فائدے میں. نیکسٹ دیکھیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، یہ بھی زور دیا جا رہا ہے، اسٹریس ہے نا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے. ٹو گیٹ ریڈ آف، چھٹکارا حاصل کرنا. گیٹ ریڈ آف جو ہے یہ ایڈیم میں استعمال ہوگا، یہ ایڈیم ہے چھٹکارا حاصل کرنا. دا ماسکیٹوز، مچھروں سے چھٹکارا حاصل کرنا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے، زور دیا جا رہا ہے، یہ مشکل کام ہے. ابھی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کوالٹی کی طرف. دیکھیں نا اب یہ اونٹ کی یہاں پر کوالٹی دکھائی جا رہی ہے. اٹ از دا کیمل، یہ اونٹ ہے. دیٹ کین ٹریول، جو سفر کر سکتا ہے. ان دا ڈیزرٹ، صحرا میں. وداؤٹ واٹر، پانی کے بغیر. پانی کے بغیر جو صحرا میں سفر کر سکتا ہے یہ اونٹ ہے. یہ اونٹ کی کوالٹی بیان کی جا رہی. نیکسٹ اٹ واز می، یہ میں تھا. ہو اسٹیبلشڈ دا ایم سی کالج، جس نے ایم سی کالج کو اسٹیبلش کیا، بنایا. اب یہ میں نے ایک فقرہ یہاں پر اپنے بارے میں لکھ لیا، میں نے کہا آپ کو سمجھا دوں. سو اٹ واز می، یہ میں تھا. تو کیا دیا جا رہا ہے یہاں پر، زور بھی دیا جا رہا ہے اور ایک کوالٹی شو کروائی جا رہی ہے کہ جس نے کیا کیا، ایم سی کالج کو بنایا. اٹ واز می. آگے دیکھیں اٹ از دا لائن، یہ شیر ہے. اب یہ کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے، دیٹ از ویری پاورفل، جو بہت طاقتور ہے. سو آپ نے دیکھا ہم نے اٹ کو اچھی طرح سمجھا
کہ اٹ کے جو استعمالات ہیں وہ 3 ہیں. جو پہلا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم وقت، دن، تاریخ، موسم اور قدرتی مناظر وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسرا جو اٹ کا استعمال ہے وہ یہی تو میں استعمال ہوگا. یہ دیکھیں نا، یہاں زور بھی دیا جا رہا ہے اور یہی تو، یہ فکرے آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو تیسری جو اس کی اٹ کا جو یوزیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں کسی فکرے پہ زور دیتے ہیں اور ساتھ ہم کوئی کوالٹی جب شو کراتے ہیں تو ہم پہلے اٹ از کو استعمال کر لیتے ہیں. یہاں بڑی خاص بات سمجھنے میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ اٹ کے بعد ہمیشہ ہیلپنگ ورب آئے گا تینوں قسم کے فکرات میں. اٹ واز، اٹ از، بس یہ تھا یا یہ ہے. 3 طرح سے ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں. سو آج ہم نے اپنے جو انگلش گرامر ہے اس میں ہم نے اٹ کے یوزیج کو سمجھا.